علی تم نے مصیبتوں سے نکالا ہے یا علی، اور میں اپنی مصیبتوں میں اسے کیوں صدا نہ دوں، اور میں اپنی مصیبتوں میں اسے کیوں صدا نہ دوں، خیبر میں خود نبی نے پکارا ہے یا علی۔ جبریل میری بزم کے مہمان بن گئے، جبریل میری بزم کے مہمان بن گئے، منبر سے میں نے جو ہی پکارا ہے یا علی۔ مولا مجھے بھی میسمی کردار بنا دے، مولا ہمیں بھی میسمی کردار بنا دے، کٹتی تھی زباں اور پکارا ہے یا علی۔ ایسا چراغا پھیلا میری قبر کے اندر، ایسا چراغا پھیلا میری قبر کے اندر، میں نے بس ایک بار پکارا ہے یا علی۔ الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا ليوم الدين آمين يا رب العالمين ولعنة الله الأعداء أجمعين ثم الصلاة والسلام صاحب دعوة النبوية وصالة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وجود الرضویہ جود التقویہ نقاوت نقویہ حیبت عسکری غیبت قائم بالامر اللہ۔ دعائے سلامتی امام زمانہ سب مل کے پڑھیں کہ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو، ہم اپنے چاہنے والوں میں شامل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تمام حمد و ثنا اس خالق پروردگار کے لیے کہ جس کی مدح و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی ہے، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، بلند پرواز ہمت ہے جسے پا نہیں سکتے، عقل و فہم کی گہرائیاں جس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتی، وہ پروردگار عالم جس نے آسمان کے شامیانہ کو تانا تو اس میں چاند و سورج کو ٹاک دیا، وہ پروردگار عالم جس نے زمین کے فرش کو بچھایا تو پہاڑ کی میکوں کو گاڑ دیا، وہ پروردگار عالم جس نے بارش کو برسایا، وہ پروردگار عالم جس نے پھولوں میں خوشبو دی، وہ پروردگار عالم جس نے چرند پرند کو پیدا کیا، وہ پروردگار عالم جب اس نے بارش کو برسایا تو ایک بار مردہ زمین زندہ ہو گئی، اس کے بعد وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایک روز ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ حضرت امام ہم اس پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں وہ والدین دیے جن کے ذریعے آج ہم اس فرش عطا پر موجود ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں پروردگارہ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں بار الہ انہیں جواہر رحمت پر جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم کے ہم نعمتوں کو جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے، اے بندے نماز پڑھنے کے بعد مجھے تو جتنا یاد کرے گا، اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرے گا، جتنا تو مجھے یاد کرے گا اتنا میں تیرے نزدیک آتا چلا جاؤں گا۔ تو مجھے زمین پہ یاد کرے گا، میں تجھے آسمان پہ یاد کروں گا۔
حضرت امام یہاں آپ کو ایک بہت خوبصورت ذکر بتاتی چلوں، لا الہ الا اللہ، اتنا بہترین ذکر آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بہترین ذکر ہے حضرت امام. دیکھیے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مگر یہ لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے کہ آپ چلتے پھرتے اسکول میں، آفس میں، کالج میں، گاڑی میں، کہیں بھی ہو، آپ جب اس ذکر کو کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ نہیں ہلتے، یعنی صدا آپ کے دل میں آ رہی ہوتی ہے، آپ دل سے بول رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ. آیت اللہ کریم کشمیری کے بارے میں کہتے تھے کہ جب وہ سانس لیتے تھے تو سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدا نکلتی تھی. تو پروردگار کہہ رہے بندے تو میرا ذکر کر، جتنا تو میرا ذکر کرتا جائے گا اتنا میں تیرے نزدیک آتا چلا جاؤں گا. وہ پروردگار عالم کہتا ہے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں. حضرت امام ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ پروردگار تو ہر وقت ہمیں دینے کے لیے تیار ہے. ایک شخص تھا، وہ باغ میں کام کر رہا تھا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا، پورے جسم میں زہر پھیل گیا، یہاں تک کہ وہ پیرالائز ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، صرف سن سکتا تھا. اس کی جو زوجہ تھی وہ اس کو کھانا کھلاتی، اس کو پانی پلاتی. 1 سال وہ اسی طرح بستر پہ پڑا رہا. ایک روز اس کی برابر والی اس کے گھر آئی، اس کی بیوی سے پوچھتی ہے بھابھی بھائی کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے نہ زندوں میں نہ مردوں میں، اگر مر جائیں تو ہمیں سکون مل جائے اور اگر صحیح ہو جائیں تو ان کی مشکل آسان ہو جائے. حضرت امام اگر کوئی اتنے لمبے عرصے کے لیے بیمار ہو جائے، 1 سال تک وہ بستر پہ پڑا ہوا تھا، تو خدمت کرنے والے بھی تھک جاتے ہیں. خدا کسی کو یہ بیماری عطا نہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ہے بارے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. امام اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ تڑپ گیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی کہ بارے الہ میرے گھر والے مجھ سے اتنے عاجز آ چکے ہیں. دل کی گہرائیوں سے اس رب خالق کو پکارا، کہا پروردگارا یا تو مجھے صحیح کر دے یا مجھے موت دے دے. اتنے تڑپ کے، اتنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی اور سو گیا. صبح اٹھا، اس کا ہاتھ اس کی زوجہ ہمیشہ سیدھا رکھتی تھی، جب صبح اٹھا ہاتھ اٹھانا چاہا ہاتھ اٹھ گیا، پیر اٹھانا چاہا پیر اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھنا چاہا اٹھ کے بیٹھ گیا، چلنا چاہا چلنے لگا، یہاں تک کہ گھر سے باہر نکلا. 1 سال کے بعد اس نے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے پروردگارا تو رحیم و کریم ہے، تو صحیح کہتا ہے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دینے والا ہوں. بس معرفت چاہیے. اگر معرفت سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہماری دعا کو مستجاب کرتا ہے، کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے. ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، کتنی ہی خطا کر لیں، مگر اس کی عطا میں کبھی کمی نہیں آتی. وہ ہمیں ہر وقت کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری شہرہ کے گردن سے بھی قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. جو پڑھنا آپ لوگ سب درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو مشکل نہ ہو. درود پڑھنا آج میں نے جس مجلس کا اپنا عنوان بنایا وہ مولا کائنات کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 خطبہ شکشکیہ ہے. کوشش کروں گی کہ اس کی وضاحت کر سکوں. خطبہ شکشکیہ، پہلے تو شکشکیہ کے معنی کیا ہیں؟ عربی میں شکشکیہ اسے کہتے ہیں جیسے اونٹ غصے یا جذبات میں اس کے منہ سے جو جھاگ نکلتا ہے اس کو شکشکیہ کہتے ہیں. مولا کائنات جب دور خلافت میں منبر پر آئے تو مولا اس جگہ بیٹھے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے، بتا رہے تھے یہ مقام مولا کا. مولا خطبہ دے رہے ہیں، ایسے میں ابن عباس ایک خط لے کے آئے اور مولا کو لا کر دیا. مولا خط پڑھنے لگے. جب خط پڑھ چکے تو ابن عباس کہتے ہیں مولا بات کو مکمل کیجیے. مولا کہتے ہیں ابن عباس اب بات مکمل نہیں ہو سکتی، یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے اونٹ کا جھاگ نکلا اور وہ بیٹھ گیا. حضرت امام اس خطبے میں مولا کا درد بیان ہو رہا ہے، مولا اپنا درد بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولا خطبے میں؟ مولا کہہ رہے ہیں قسم پروردگار عالم کی، ابو قحافہ کا بیٹا خلافت میں میری قمیض کو
زبردستی کھینچ تان کے پہن تو لی. وہ جانتا تھا کہ خلافت میں میرا مقام چکی میں کیل کی حیثیت رکھتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ میرے اندر علوم کے آبشار ابل رہے ہیں جس کی پرواز تک پرندہ بھی نہیں پہنچ سکتا. میں نے خلافت میں پردہ ڈال دیا. یا تو میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جنگ کرتا یا پھر میں خاموش ہو جاتا. میں نے خاموشی اختیار کی. پھر کہتے اس طرح خاموشی اختیار کی جیسے آنکھ میں تنکا ہو اور گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی ہو. جب خلافت ملی تو کیسے ملی کہ جیسے اونٹنی زخمی تھی, اگر اس کی مہار کھینچی جائے تو اس کی ناک زخمی ہو جائے, چھوڑ دی جائے تو لوگوں کو مارتی پھر. عزیزائے امام, اس کی میں وضاحت کروں. مولا کہتے جانتا تھا کہ خلافت میں میرا مقام کیا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ہر نبی کو پروردگار عالم نے موعظہ دے کر بھیجا اور اس کا خلیفہ بھی پروردگار عالم نے بنایا. ہر نبی کا موعظہ نبی کا خلیفہ پروردگار عالم نے بنایا. اب دیکھیے جناب موسیٰ پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ مقرر کر دے. دیکھیے موسیٰ خلیفہ خود بنا سکتے تھے مگر جانتے تھے کہ پروردگار عالم کہہ رہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کوئی عام انسان نہیں بنا سکتا, نہ نبی بنا سکتا ہے, نہ خلیفہ بنا سکتا ہے, نہ ولی بنا سکتا ہے, نہ وصی بنا سکتا ہے. وہ پروردگار عالم بنا سکتا ہے. جناب ابراہیم کہہ رہے پروردگار یہ امامت میری ذریت میں رکھنا. چاہتے تو آپ خود اپنی ذریت میں رکھتے مگر نہیں, پروردگار عالم سے سوال کیا کیونکہ جانتے تھے پروردگار عالم بنانے والا. ہر نبی ایک مدت کے لیے آیا, اس کی شریعت اس کے زمانے کے لیے تھی. دیکھیے جب عام انسان نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, ان کی رکعت میں, ان کی مقدار میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا تو خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ تا قیامت کے لیے تھا. تو اس دین کے لیے جو تا قیامت رہنے والا تھا تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے نبی جس طرح اور نبیوں کے خلیفہ میں نے بنائے اس طرح تمہارا خلیفہ بھی میں بناؤں گا. اب پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو سمجھو تم نے دین کا کوئی کام ہی نہ کیا. سب جانتے ہیں عید غدیر کا واقعہ کہ پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو سمجھو تم نے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا. تو امام صاحبہ نے ان کا مجموعہ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا نے دین کتنی مشکلوں سے پھیلایا, کتنی تکلیفیں اٹھائی, کتنی مصیبتیں اٹھائیں. پھر پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھو دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا. کتنا اہم اعلان تھا کہ رسول خدا قوم غدیر کے موقع پر جب اپنے آخری حد سے واپس آ رہے ہیں تو امام ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے غدیر کا میدان خود سجایا. مکے میں اور بھی میدان تھے, پروردگار ان کو انتخاب کر لیتا, غدیر کا میدان کیوں چنا گیا. غدیر کے میدان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں پر کوئی ایکو سسٹم نہیں تھا کہ اگر بولا جاتا تو آواز گونجتی تھی, تمام لوگ سنتے تھے. اس لیے پروردگار عالم نے میدان غدیر کا انتخاب کیا. اب رسول خدا جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے آنے کے لیے کہا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے آنے کے لیے کہا. اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا, ممبر پہ کھڑے ہوئے. یہاں شاعر کیا خوب کہتا ہے حج الوداع کر چکے جب شاہ بیروبر, حج الوداع کر چکے جب شاہ بیروبر, مکے سے تھا مدینے کا درپیش سفر. چاروں طرف صحابی تھے تحت نظر, گرمی کے سخت دن بھی تھے اور وقت دوپہر. نازل غدیر قم میں یہ فرمان ہو گیا, نازل غدیر قم میں یہ فرمان ہو گیا, ایک حکم صورت قرآن ہو گیا. اونٹوں کے جمع کر دیے پالان ایک طرف, اونٹوں کے جمع کر دیے پالان ایک طرف, تھے منتظر سارے مسلمان ایک طرف. شیطان ایک طرف تھے تو شیطان ایک طرف تھے تو انسان ایک طرف.
خوش ہو رہے تھے ابو ذر اور سلمان ایک طرف. ہاتھوں پہ مرتضیٰ کو اٹھایا رسول نے, ہاتھوں پہ مرتضیٰ کو اٹھایا رسول نے, من کنتو کہہ کے نعرہ لگایا رسول نے. من کنتو مولا علی علی, من کنتو مولا علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, حسنین کا بابا علی علی, حسنین. پروردگار آپ کی توفیقات کو اضافہ فرمائے. نعرہ لگانے والوں کو اور نعرے کا جواب دینے والوں کو تمام ان کی دلی مرادوں کو پروردگار عالم. اب جب رسول خدا نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا, یعنی رسالت کی شمع بجھ رہی تھی, امامت کی شمع جل رہی تھی, پروردگار عالم نے ہماری راہوں میں 12 شمع جلا دی تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکے اور صراط مستقیم پر گامزن رہے. حضرت امام اب رسول مولا کائنات کہہ رہے ہیں خلافت میں میری مثال چکی میں کیل کی حیثیت ہے. جو بزرگ ہیں میرے خیال سے جو نئے بچے انہوں نے تو چکی نہیں دیکھی ہوگی, شاید ٹی وی میں دیکھی ہوگی کہ چکی میں جو کیل ہوتی ہے اس سے وہ چکی چلتی ہے. اگر کیل نکال دی جائے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, چکی بیکار ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, چلنے کا کام نہیں کرے گی. یعنی وہ مشین خراب ہو گئی, کیل نکال دی, اور اگر کیل لگا دی جائے تو وہ چکی کام کرے گی. اب مولا کہہ رہے ہیں میں خلافت میں میری مثال چکی میں کیل کی حیثیت ہے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں کیل کی حیثیت ہے. جہاں مولا کائنات کیل کی حیثیت بتا رہے ہیں, جب مولا کائنات جا رہے ہیں تو کون آ رہے ہیں, امام حسن آ رہے ہیں مقام پر, امام حسن جا رہے ہیں تو امام حسین آ رہے ہیں, امام حسین جا رہے ہیں تو امام زین العابدین آ رہے ہیں, امام زین العابدین جا رہے ہیں تو امام محمد باقر آ رہے ہیں, امام محمد باقر جا رہے ہیں تو امام جعفر صادق آ رہے ہیں, امام جعفر صادق جا رہے ہیں تو امام موسیٰ کاظم آ رہے ہیں, امام موسیٰ کاظم جا رہے ہیں تو امام رضا آ رہے ہیں, امام رضا جا رہے ہیں تو امام محمد تقی آ رہے ہیں, امام محمد تقی جا رہے ہیں تو امام محمد نقی آ رہے ہیں, امام محمد نقی جا رہے ہیں, امام حسن عسکری آ رہے ہیں, امام حسن عسکری جا رہے ہیں تو میرے وقت کا امام زمانہ علیہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کائنات کا نظام کس کے گرد گھوم رہا ہے, امام کے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آج جو کائنات اپنے محور پہ قائم ہے, کیوں قائم ہے کہ میرا وقت کا امام زمانہ علیہ السلام آج اس دنیا میں موجود ہے. یہ جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں, یہ جو ہمیں غذا مل رہی ہے, یہ جو بارش برس رہی ہے, یہ جو دن اور رات میں تغیر ہو رہا ہے, یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں, یہ تمام نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں, کائنات اپنے محور پہ قائم ہے. اس لیے قائم ہے میرا وقت کا امام, میرا رہبر, میرا ہادی, میرا باپ اس کائنات میں موجود ہے ہماری رہنمائی, ہماری ہدایت کے لیے. اللہ امام میرا وقت کا امام کہہ رہا ہے اگر ہم تمہاری نگہداشت نہ کریں تو یہ دشمن تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے. ہماری نظریں ہر وقت تم پر ہیں, تو پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضرت امام آپ سب صاحبان ان کا مجمع آپ دیکھتے ہیں کہ شیعوں کی تعداد کتنی کم ہے, مگر پھر بھی شیعہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس پوری کائنات میں روشن ہے. کیوں کہ ہمارا رہبر, ہمارا سرپرست, ہمارا ہادی موجود ہے, ہماری حفاظت کرنے والا موجود ہے. حضرت امام کہتے ہیں کہ نبی کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ہو بہو نبی کی طرح ہوتا ہے. اب ایسے میں یہاں مثال دوں کہ نبی کا خلیفہ ہو بہو نبی کی طرح ہوتا ہے کہ جب رسول شب ہجرت کر رہے ہیں تو ایسے میں رسول خدا کہتے ہیں یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے. ایسے میں علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا. اس سے پہلے ایک بات بتاتی چلو کہ رسول کی زوجہ کہتی تھی جب رات کو میری سوئی گر جاتی تھی تو میں رسول کے آنے کا انتظار کرتی تھی. کیوں کرتی تھی رسول کے آنے کا انتظار؟ کہ رسول کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ رسول آتے تھے, رسول کے چہرے کی روشنی میں وہ سوئی ڈھونڈ لیا کرتی تھی. تو حضرت نہیں مان اگر رسول کے بستر پر کوئی اور سوئے گا تو کیا ہوگا؟ دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ رسول گھر میں موجود نہیں ہے, کہ وہ نور ساطع نہیں ہوگا. تو بستر پہ وہی سوئے جس کے چہرے سے نور ساطع ہوتا ہے, جو کہ رسول کے چہرے سے ساطع ہوتا ہے, کیونکہ علی اور رسول دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو اس لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب رسول خدا کے بستر پہ سوئے. حضرت علی میں نے کہا نا بالکل رسول کا جو خلیفہ ہوتا ہے رسول کی طرح ہوتا ہے, بالکل سیرت ایسی ہوتی ہے. اب جب رسول کو پروردگار عالم قرآن معجزہ دے کر بھیجا تو ایسے میں رسول کہہ رہے ہیں پروردگار
میری بات اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. قرآن آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. کیوں؟ دیکھیں جو بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں. اگر آپ لینے جائیں گے تو وہ بائبل کی شکل میں آپ کو ملیں گی, ان میں تبدیلی پیدا ہو چکی ہے. مگر قرآن واحد قرآن آسمانی کتابیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کرنے والا موجود ہے. اب رسول خدا کہنے پروردگار میرے بعد اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول جاؤ, میں نے محافظ بھیج دیا. رسول جاؤ میرے گھر سے جا کر لے آؤ. رسول نے کعبے میں ہاتھوں پر اٹھا کر 7 روز تک زبان چسا کر ذل شیرہ میں رسالت کا گواہ بنا کر علم کا در بنا کر ساقِ کوثر بنا کر فاطمہ کا شوہر بنا کر مباہلہ میں لا کر آئے تطہیر کی چادر اڑا کر مومنہ کا والا بنا کر بتا دیا سب سے اعلیٰ ہیں علی اور محمد سے خلیل. سب سے اعلیٰ ہیں علی اور محمد سے خلیل, شاہوں کے غریبوں کے انیس اور کفیل. ان کو اللہ نے بخشا ایک رتبہ جلیل, ان کے ہاتھوں سے کرایا بت کعبہ کو ذلیل. دوش احمد پہ کھڑے تھے کہ عزت کم تھی, یہ تھی معراج امامت کے نبوت کم تھی. رسول پہچان کروا کے جا رہے ہیں لوگوں میں, تم میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب ایک محافظ کتاب. وہ یہاں پھر وہی کہوں کہ رسول خدا چلے گئے تو مولا کائنات آ گئے, مولا کائنات چلے گئے تو امام حسن آ گئے, امام حسن چلے گئے تو امام حسین آ گئے, امام حسین چلے گئے تو امام زین العابدین آ گئے, امام زین العابدین چلے گئے تو امام محمد باقر آ گئے, امام محمد باقر چل گئے امام جعفر صادق آ گئے, امام جعفر صادق چلے گئے امام موسی کاظم آ گئے, امام موسی کاظم چلے گئے امام رضا آ گئے, امام رضا چلے گئے امام تقی آ گئے, امام تقی چلے گئے امام نقی آ گئے, امام نقی چلے گئے امام حسن عسکری آ گئے, امام حسن عسکری چلے گئے میرے وقت کا امام الزمانہ علیہ السلام آ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے. جو اب علی کیا کہہ رہے ہیں خطبے میں کہ میرے اندر علوم کے آبشار ابل رہے ہیں, میرے اندر علوم کے آبشار ابل رہے ہیں. تو ٹائم دیکھیں کہ مولا نے ارشاد فرماتے نظر آ رہے ہیں رسول خدا نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے. دائما اس کی وضاحت کچھ اس طرح کروں کہ اگر کوئی ماں کھانا کھاتی ہے تو اگر وہ اپنے بچے کو کیا ایگریٹس کھانا کھلاتی ہے تو کھانا تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ دودھ میں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں رسول خدا نے مجھے علم اس طرح بنایا جیسے طائر اپنے بچے کو بناتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر یا چڑیا جب دانا چگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دیٹ از وہ دانا ویسے ہی اپنے بچے کو بھراتے ہیں. تو مولا کہہ رہے ہیں رسول خدا نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے طائر بھراتے ہیں, یعنی جو علم رسول خدا کے پاس تھا رسول خدا نے ایز اٹ از وہ علم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دیا. جو علم رسول خدا کے پاس تھا وہ علم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس تھا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں میرے رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے اور میں نے اس سے 1000 باب کو کھولا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ان کا کیا کہنا کہ عرب میں بہت سے ایسے لوگ جو فصیح اور بلیغ تھے, بہت علم رکھتے تھے, آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کہنے لگے کہ عربی میں الف ایسا الفاظ ہے کہ جس کے بغیر کلام نہیں کیا جا سکتا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب وہاں موجود تھے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب ممبر پہ گئے اور آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا بغیر الف کے استعمال کے. پھر کہتے ہیں کہ کوئی جو نقطے ہوتے ہیں بے پہ, بے کے نیچے بے کا نقطہ, تے پہ 2 نقطے, سے پہ 3 نقطے, جیم پہ نقطہ, زے پہ نقطہ, بغیر نقطوں کے کوئی کلام نہیں کر سکتا. وہ مولا کائنات جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں سلونی کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب ممبر پہ آئے اور اپنے فصیح وہ بلیغ خطبہ دیا اور وہ خطبہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی شوہر اور بیوی ریسرچ کر رہے تھے. جب انہوں نے مولا کائنات کا یہ خطبہ پڑھا تو کہتے ہیں چلو ہم بھی کوشش کرتے ہیں لکھنے کے, بغیر نقطوں کے کچھ لکھ سکے. پوری رات گزر گئی مگر وہ نہیں لکھ سکے. کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کا کیا کہنا ہے کہ وہ علی جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسند بچھا دی جائے
تو اہل توریت کو توریت سے، اہل زبور کو زبور سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل قرآن کے درمیان قرآن سے ایسے فیصلے کروں کتابیں خود ہی کہتے ہیں علی کا فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو خدا کا فیصلہ ہے. تو پڑھنا محمد صلی اللہ محمد محمد. حضرت عالمہ اگر ہم دنیا کا علم دیکھیں، جو کیمسٹری میں ماہر ہے وہ کیمسٹری کا ماہر ہے، جو بایولوجی کا ماہر ہے وہ بایولوجی کا ماہر ہے، یعنی ہر بندہ ایک سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو پوری کائنات کے علم کے مالک ہیں. مولا سے لوگ یہی پوچھتے تھے نا، مولا آپ سے سوال کیا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے، آپ سوچتے بھی نہیں. مولا نے کیا کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا 5. مولا نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے. تو مولا نے کہا اس کائنات کا علم بھی میرے سامنے اسی طرح رہتا ہے کہ جب پوچھا جائے تو مولا فوراً جواب دیتے تھے. حضرت عائمہ جو میتھ سے جن کو میتھ پسند ہے ان کے لیے واقعہ بیان کرتی چلوں کہ 3 بھائی ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کو وراثت میں 17 اونٹ ملے. اب وہ اس کو بانٹنا چاہتے تھے. باپ نے کہا تھا کہ بڑے بھائی کو آدھا حصہ یعنی 1.2 اور بیچ والے بھائی کو تہائی حصہ 1.3 اور چھوٹے والے کو 9واں حصہ 1.9. آپ کہتے ہیں اگر ہم اونٹوں کو بانٹتے ہیں تو ہمیں اونٹ کاٹنا پڑے گا، تو اس طرح ایک اونٹ کا نقصان ہوگا، باپ کی وصیت بھی پوری نہیں ہوگی. اب کس کے در پہ آئے؟ اس مشکل کشا کے در پہ آئے. مولا کائنات کے پاس آئے، کہا یا علی ہمارے والد نے ہمارے لیے یہ 17 اونٹ چھوڑے ہیں اور ہم ان کو بانٹنا چاہتے ہیں مگر ہم سے بانٹ نہیں رہے. مولا کہتے ہیں اگر تم لوگ کہو تو میں اپنا ایک اونٹ اس میں شامل کر دوں. اور کہتے ہیں مولا کر دیجیے. مولا نے اپنا ایک اونٹ شامل کر دیا. اب کتنے اونٹ ہو گئے؟ 18 اونٹ ہو گئے. اب 18 اونٹ ہو گئے. اب بڑے بھائی کو آدھے دینے تھے تو کتنے دیں گے؟ 9 اونٹ دے دیے. بیچ والے بھائی کو کتنے اونٹ دیں گے؟ 6 اونٹ. اب چھوٹے والے کو کتنے دیں گے؟ 2. چھوٹے بھائی کو 2 اونٹ دیں گے. اب ان کو جمع کریں. 9 6 2 کتنے ہوئے؟ 17 اونٹ. مولا نے کہا ایک اونٹ بچ گیا، یہ اونٹ میرا ہے، اس کو لے جاؤ. تو پڑھے محمد پاک صلی اللہ محمد محمد. یہ وہ مولا کائنات ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے. کس طرح حساب کیا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. حضرت امام دوسرے خلیفہ کہتے ہیں نا جب مشکل آپ پر ان کے پر آتی تھی تو ہمیشہ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے بلاتے تھے. کہتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. جانتے تھے مولا کائنات کے مرتبے کو، پھر بھی مولا کو خلافت سے محروم رکھا گیا. یہاں تھوڑا سا خطبے کی وضاحت کرتی تھی، چلوں پھر باقی کی طرف آؤں گی. پہلے خلیفہ نے قمیض کھینچتان کے پہننے کی کوشش کی، جب اس سے مناسب نہیں آئی تو دوسرے خلیفہ کو دے دی. پھر انہوں نے پہننے کی کوشش کی، ان کے بھی مناسب نہیں آئی تو تیسرے کو دے دی. تیسرے نے پہننے کی کوشش کی، ان کے اوپر بھی مناسب نہیں آئی. یہاں تک کہ لوگ اتنی تعداد میں جمع ہو کے مولا کائنات کے در پر آئے. مولا کا کہنا تھا کہ امام حسن امام حسین اس رش میں دب رہے تھے اور میری ہوا کے دونوں کونے پھٹنے لگے. اس وقت مولا کائنات نے خلافت کو قبول کیا ہے. یعنی جب کوئی خلافت کو سنبھال نہ سکا، میں نے کہا نا ایسا ہو گیا تھا وہ اٹھنی ایسی زخمی اٹھنی کہ جس کی مہار کو کھینچا جائے تو اس کی ناک زخمی ہو جائے، چھوڑ دیا جائے تو لوگوں کو مارتی پھرے. اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو خلافت ملی ہے. کہتے ہیں دوسرے خلیفہ کا زمانہ، وہ مسجد میں گئے، ان کے ساتھ ان کا غلام زرخہ بھی تھا. دیکھا کہ مہر عبادت میں ایک عورت سو رہی ہے. غلام کہتا ہے کہ ایک عورت سو رہی ہے. کہتے ہیں مہر عبادت سونے کی جگہ نہیں، اس کو اٹھاؤ. وہ عورت اس لیے وہ آواز دیتا ہے مگر وہ اٹھتی نہیں ہے. وہ غصے میں پلٹ دیتا ہے. پلٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی مونچھیں اداڑی ہیں. کہتا ہے یہ تو اپنے مونومنٹ کے لیے جب اس نے دیکھا تو اس کی داڑھی مونچھیں تھیں اور اس کو خنجر مارا ہوا تھا، خنجر مر چکا تھا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب آئے، کہا کہ مولا اس کا کیا کیا جائے؟ مولا نے کہا مر گیا ہے دفن کر دیا جائے.
تو کہتے ہیں مولا قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ مولا کہتے ہیں 9 مہینے بعد اس محراب میں بچہ ہوگا جس سے اس کے قاتل کا پتہ چلے گا۔ اب چلے گئے، وہ محرم کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، پھر یہ مسجد میں آئے، دیکھا مہر عبادت میں بچہ ہے۔ اب پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب کو بلایا، یا علی آپ نے کہا تھا واقعہ فوراً تازہ ہو گیا کہ آپ نے کہا تھا مہر عبادت میں 9 مہینے بعد بچہ ہوگا جس سے قاتل کا پتہ چلے گا۔ مولا بتائیے قاتل کون ہے؟ مولا کہتے ہیں یہ بچہ پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی خاتون کو بلاؤ جو اس کو دودھ پلائے، یہ کب سے بھوکا ہے۔ تو ایک عورت کو بلایا گیا، بچہ اس عورت کو دے دیا گیا۔ دوسرے دن عید تھی، مولا نے اس عورت سے کہا، اس زمانے میں مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے جاتی تھیں، مولا نے اس عورت سے کہا تم اس بچے کو لے کر مسجد میں جانا، کوئی بھی عورت اس کے پاس آئے، اس کو پیار کرے، تم اس کو پکڑ کر لے آنا۔ یہ عورت بچے کو لے کر مسجد میں آئی، نماز تمام ہوئی، اس نے دیکھا ایک لڑکی آئی ہے، ایک بچے کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی ہے تیری ماں مظلومہ، تو مظلوم، تیرا باپ ظالم۔ اب یہ عورت سمجھ گئی، اس نے اس کو پکڑ کے لے جانے لگی۔ وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے جا رہی ہے؟ کہتی ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاس، مولا نے تمہیں بلایا۔ کہتی ہے اچھا چلتے ہیں، پہلے میرے گھر چلو۔ تو اس کو لے کے گھر آئی، اس کو پیسے دیے، زیور دیا، کہا کہ تم مولا سے کہنا مجھے وہ عورت نہیں ملی۔ وہ کہتی ہے اچھا، اور وہ پیسے اور زیور لے کے مولا کے پاس آئی۔ مولا نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ کہتی ہے کہ مولا وہ عورت نہیں ملی۔ کس سے بول رہی ہے؟ وہ مظلوم عجائب جو غیب کا علم جانتے ہیں۔ مولا مسکرائے، مولا کہتے وہ عورت تجھے ملی بھی تھی، تجھے اپنے گھر لے کے گئی، اس نے تجھے پیسے بھی دیے، زیور بھی دیے، اور تجھ سے کہا بقرعید کی عید کی نماز میں اس بچے کو لے کے آنا۔ وہ کہتی ہے مولا میں اس کو لے کے آؤں؟ مولا کہتا ہے تو سمجھتی ہے کیا وہ گھر میں رہتی ہوگی؟ وہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہوگی، تو نے جو وعدہ کیا ہے بقرعید پہ ہی جانا۔ وہ بقرعید کی نماز میں اس بچے کو لے کر گئی، اس میں پھر وہ لڑکی آئی، بچے کو پیار کرنے لگی، اب اس نے عورت کو پکڑا، لے کے جانے لگی۔ وہ کہتی ہے کہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہتی ہے مولا کے پاس۔ کہتی ہے کہ میں نے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو کہتی ہے وہ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب تھے جنہوں نے مجھے معاف کر دیا، کوئی اور ہوتا تو مجھے معاف نہیں کرتا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کو لے کر مولا کے پاس آئی، جو لے کے مولا کے پاس آئی تو اس کے پیچھے تمام نمازی، دوسرے خلیفہ اور کا غلام بھی۔ جب مولا کے پاس لے کر آئی تو ایسے میں مولا کہتے ہیں تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے مولا میں ایک صحابی کی بیٹی ہوں جو جنگ میں شہید ہو گئی، میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، میں گھر میں تنہا رہتی تھی، ایسے میں مجھے ایک ضعیفہ ملی، وہ مجھ سے بات کرنے لگی، اس کو پتہ چلا کہ میں تنہا ہوں تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ رہنے لگتی، تمہاری تنہائی دور ہو جائے گی، میں بھی تنہا ہوں۔ وہ کہتی صحیح ہے۔ کہتی ہے اس عورت کو میں نے اپنے گھر لے کے گئی، میں اس کے لیے ناشتہ لے کے آئی تو اس نے کہا میرا روزہ ہے، تبھی میں خوش ہو گئی کہ اتنی متقی عورت مجھے ملی، میرے ساتھ رہے گی۔ پھر کہیں میں نے افطار کا انتظام کیا، افطار لے کے گئی، اس نے اس میں پانی ڈال دیا، میں بہت خوش ہوئی کہ اتنی نمازی پرہیزگار متقی خاتون مجھے مل گئی۔ کہتے ہیں ایک دو دن وہ میرے ساتھ رہیں، پھر وہ مدینے کی گلیوں میں نکل گئی اور پھر آئی اور کہتی ہیں کہ میں ایسا کرتی ہوں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس چھوڑ کے آتی ہوں کیونکہ میں مدینے میں اکثر آتی جاتی رہتی ہوں، تم تنہا رہو گی، اپنی بیٹی کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں، وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہاری تنہائی دور ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے اس کی بیٹی بھی متقی ہوگی ان کی تنہائی، وہ کہتی ہے صحیح۔ اب یہ گئیں، پھر واپس آئیں، کہا کہ میری بیٹی نے منع کر دیا ہے کہ میں اپنے گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاتون گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، شاید یہ کچھ انتظام کر کے آئی تھی۔ کہتی ہے میں کام کر رہی تھی، ایسے میں پلٹ کے دیکھا تو ایک لہیم موٹا تازہ آدمی میرے پیچھے کھڑا ہے اور شراب کی حالت میں دودھ تھا کہ بہت شراب پی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، ایسے میں وہ جب بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑا تو اس کی جیب میں خنجر تھا، میں نے اس خنجر سے اس کو مارا کہ تو نے میری عزت کو تار تار کر دیا، میں نے اس کو مار دیا۔ اور جو مر گیا میں نے کہا اس کی لاش کا کیا کروں، تو میں نے اس کی لاش کو محراب میں چھوڑ دیا کہ کوئی اس کو دفن کر دے گا۔ کہتی ہے اس عمل میں میں حاملہ ہو گئی، اب میں حمل گرانا چاہتی تھی، گرا نہ سکی۔ کہتی میں نے کہا کہ میں اس بچے کو پیدا کروں گی۔
جب 9 مہینے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، میں اس کو مارنا چاہتی تھی، میں اس کا گلا دبانا چاہتی تھی، مگر میں ماں تھی، میں مار نہ سکی، اور میں نے لا کے اس کو محراب میں چھوڑ دیا کہ اس کی زندگی بچ جائے گی، کوئی اس کو پال لے گا۔ کہتے باقی واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ ایسے میں دوسرے خلیفہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا تھا، رسول خدا نے کہا تھا میں ان کا شہر علی اس کا دروازہ دوں، پڑھنا محمد صلی اللہ محمد محمد۔ رسول خدا کہہ رہے میں ان کا شہر علی اس کا دروازہ، تو سوچیے رسول خدا یہ کیوں کہہ رہے میں ان کا شہر علی اس کا دروازہ؟ رسول خدا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ان کا چراغ علی اس کی روشنی، میں ان کا سورج علی اس کی کرن، میں ان کا سمندر علی اس کا پانی، میں ان کا خزانہ علی اس کے دار و جواہرات۔ رسول خدا نے یہ کیوں کہا میں ان کا شہر علی اس کا دروازہ؟ ٹھیک ہے، اگر سمندر کے پاس جائیں گے کیا ملے گا؟ پانی۔ خزانے کے پاس جائیں گے دار و جواہرات ملیں گے، سورج کے پاس جائیں گے روشنی ملے گی، چاند کے پاس جائیں گے چاندنی ملے گی۔ شہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جایا کرتی ہے، اسی لیے رسول خدا کہہ رہے جو بھی حاصل کرنا ہے مالائے کائنات علی بن ابی طالب کے در پر آ جاؤ، ان کا ذوق کوئی دل میں ابھارے تو صحیح، اس کے جلوے کوئی آنکھوں میں سوارے تو صحیح، ان کے در پر کوئی آئے ہمارے تو صحیح، یہ بتا رہے جہاں حق کا پتہ چلتا ہے، انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ دو پڑھیں محمد صلی اللہ محمد محمد۔ گفتگو کی اللہ نے جدارہ بی بی آپ سے راضی ہوں، یہی حق ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے فضائل سننے کا۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے، آپ سب کا یہ سنا ہوا کہ ایک عیسائی ریسرچر جارج جس نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی سمانہ عمری لکھی تھی، جب اس نے سمانہ کائنات کی سمانہ عمری لکھی، اس کو چھپانا چاہتا تھا، تمام مسلمانوں کے پاس آیا، کوئی مسلمان اس کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس زمانے بھی مولا کائنات کے بکس رکھنے والے موجود تھے، اس زمانے میں بھی مولا کائنات کے بکس رکھنے والے موجود ہیں۔ خدا امام وہ چرچ میں جا کے بیٹھ گیا، ایسے میں پادری آیا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی سیرت پہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کو چھپانا چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان کے پاس گیا مگر کوئی مسلمان اس کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے تم مسلمانوں کے پاس گئے کیوں؟ تم ہمارے پاس آتے، ہم تمہیں فنڈس دیں گے، تم اس کتاب کو چھپواؤ، جب یہ بک جائے تو تم ہمارے پیسے واپس کر دینا۔ پیسے لیے کتاب کو چھپایا، کتاب بہت مشہور ہو گئی، اس نے پیسے لا کر جب پادری کو دیے تو ان سے پوچھا کہ وہ کتاب جو کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہ تھا آپ نے چھپائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب مولا کائنات علی بن ابی طالب اپنے دور حکومت میں آئے تو ہم لوگ اقلیتیں ان کے پاس گئے جمع ہو کر، ان سے پوچھا کہ آپ کی خلافت میں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ مولا کائنات نے کہا تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ مولا نے صرف یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہمیں وہ کچھ مل گیا جو ہمیں اپنی حکومتوں نے نہیں بھی دیا۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کے اندر کا کیا کہنا تھا امام؟ وہ علی جو منبر سے دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، تو اس علی سے کیا سوال کیا گیا؟ یا علی یہ بتا دیجیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا بتا تو دوں تمہارے سر میں بال کتنے ہیں؟ تمہارے بال کے ساتھ ایک شیطان ہے، کیا تم گن سکتے ہو تمہارے سر میں بال کتنے ہیں؟ کسی نے مولا سے پوچھا مولا آج میں کھاؤں گا کیا؟ مولا نے کہا تم دودھ چاول کھاؤ گے؟ تو کہتے میں نے دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ اپنے گھر گیا، اپنی زوجہ سے کہا کیا پکا ہے؟ انہوں نے کہا دودھ چاول پکا۔ کہتے نہیں مجھے دودھ چاول نہیں کھانا۔ کہتے جاؤ محلے میں معلوم کر کے آؤ کیا پکا ہے۔ اب اس کی زوجہ محلے میں نکلی، سب سے پوچھا کیا پکا ہے؟ کافی دیر کے بعد آئی، پوچھا کہ کہاں پورے مدینے میں ڈھونڈنے چلی گئی تھی؟ کہتی ہاں سب جگہ ڈھونڈا، سب سے پوچھا کیا پکا؟ سب نے کہا دودھ چاول پکے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے دودھ چاول نہیں کھانے، یہ کہہ کے گھر سے باہر نکل گیا۔ دیکھا کہ قافلہ آ رہا تھا، قافلے کو روکا، پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کھانا تو کھا چکے ہیں۔ شاید کسی نے کہا ہمارے پاس ہے کچھ کھانے کو، تو کہتے ہیں کہ لے آؤ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ لے کے آئے تو دودھ چاول، کہتے ہیں کہ مجھے دودھ چاول نہیں کھانا۔ اب سردار کو بہت غصہ آیا، کہتا کہ تم نے ہمیں روکا کیوں؟ اب اس کو مارو، اس کو دودھ چاول کھلاؤ۔ مار بھی کھائی، دودھ چاول بھی کھائے۔ اب آنے لگے، مولا کائنات علی بن ابی طالب آئے، مولا کی نظر پڑی، مولا نے کہا کیا کھایا؟ کہا مولا دودھ چاول نہیں کھائے۔
मौला कहते दूध चावल भी खाए और मार भी खाए। अगर मेरी बात मान लेता तो सिर्फ दूध चावल खाने पड़ते, मार नहीं खानी पड़ती। सरदार ये बोलिए जो कहते वो हो जाता। बस अल्लाह ताला ने माना। अली तो ये भी जानते थे कि जंग सिफ़ीन में मौला जिस मुकाम से गुजर रहे हैं, करबला से गुजर कर जाना पड़ता है। मौला कहते ए अबू अब्दुल्ला सब्र करो, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करो। पूछा मौला अबू अब्दुल्ला कौन? कहा कि अबू अब्दुल्ला मेरे बेटे हुसैन की कुर्निया थी। ये वो करबला जहाँ मेरे बेटे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाता है। हज़रत आलम करबला में औलाद अली से अली का बुक्स निकाला गया। यहाँ तक कि रिवायतों में मिलता है कि जब मेरा मौला इमाम जनाब अब्बास का आलम लेकर चला गया ना, तो ऐसे में यजीदी फौज तलवार लेकर आ गए और जनाब अब्बास की लाशें पे तलवार मारते थे। कहते थे कि हम बदरो हाथ का बदला ले रहे हैं। अली अकबर के सीने में नेज़ा मारा, कासिम की लाश को पामाल किया, अली अकबर का नन्हा सा गला छेदा और ना मोहम्मद को शहीद किया। यहाँ तक बस नहीं किया, हज़रत इमाम जनाब ज़ैनब फिज़ा से कहती है, फिज़ा घोड़ों की टापों की आवाज़ें क्यों आ रही है? जनाब फिज़ा कहते बीबी बाहर आके देखिए, बाहर आके देखा तो क्या देखा? तमाम लोग अपने चाहने वालों की लाशें उठा के ले गए। एक हुसैन का लाशा करबला की जमीन पर उनके घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने मदीना का रुख किया। नाना ये वो हुसैन जिसके दूल्हा चुमा करता था। हज़रत इमाम रिवायतों में मिलता है जब मुख्तार ने खूनी से पूछा कि तूने क्या किया, खूनी कहता है मैं जब पहुंचा सकीना की कानों की बालियां छीनी जा चुकी थी, ज़ैनब के सर की चादर छीनी जा चुकी थी, दीवार का बिस्तर छीना जा चुका था। मैंने पूछा कुछ बचा है? कहते नहीं, तमाम खेमे लूटे जा चुके, बस हुसैन का लाशा लूटा जा रहा है। और इमाम कहता मैं हुसैन की लाशें पर आया, मैंने देखा अमामा को लूट के ले गया, अम्मा को लूट के ले गया, पैरों से लाल को लूट के ले गया। सिर्फ एक पजामा कुर्ता लिबास में था। मैंने कहा कि मैं इस कुर्ते का क्या करूँगा? मैं जाने लगा, मैंने देखा कि इस कुर्ते को बांधने के लिए एक पट्टा बांधा हुआ था। मैंने कहा इस पट्टे की कुछ कीमत मिल सकती है। मैं इमाम हुसैन के बराबर में बैठ गया। मैंने पट्टे की गिठाई खोलना शुरू की और अज़ादाना ने इमाम कहता इमाम शहीद हो चुके थे, मगर इमाम का हाथ उठा उस गिठाई पे आ गया। कहता है मैं बहुत ताकतवर था, मैंने हाथ उठाना चाहा मगर हाथ उठता ना था। मैंने जेब से खंजर निकाला, इमाम के हाथ को काट दिया। और ये भी बेवकूफ और शाम के बाजारों में बड़े नसर फिर चुकी है, शराबी के दरबार में आ चुकी, जिंदान में मुक़य्यद हो चुकी। जिंदान में जब कैद किया गया तो बच्चों की सदाएं आती थी, अम्मा अम्मा इस अंधेरे में हमारा दम घुटता है। जिंदान में एक नन्ही सी लहर बन चुकी। यजीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। जब मेरा मौला गया है यजीद ने तख्त पर बैठने के लिए कहा। मेरा मौला कहता है यजीद मैं तख्त पे नहीं बैठूंगा, ये वो तख्त जिसके नीचे मेरे बाबा का सर रखा हुआ था, तू छड़ी से मेरे बाबा के सर की बेदबी करता था। यजीद कहता है मैं आपको आपके बाबा का खुमा देना चाहता हूँ। मेरा मौला कहता है मैं कौन होता खुमा लेने वाला? अगर खुमा देना है तो नाना रसूल खुदा का देना, खुमा देना है तो माँ फातिमा ज़हरा को देना, खुमा देना है तो बाबा अली मुर्तज़ा को देना। अज़ादारन इमाम लोहार को बुलाया गया। इमाम की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ काटने का हुक्म मिला। अब जो लोहार
ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹنا چاہتا ہے، ایسے میں قید رک جاتا ہے۔ یزید کہتا ہے کیوں رکتا ہے، کاٹتا نہیں، کہتا ہے بیوی آ جاتی ہے، کہتی ہے آہستہ آہستہ، میرا بیٹا بہت زخمی ہے۔ جب سوکھ بیڑیاں کاٹی گئی، سوکھ بیڑیاں جدا کرنی تھی، یہاں تک امام کا گوشت بھی جدا ہو گیا۔ آیت تعالی امام، میرا امام خون میں نہایا ہوا جب زندان میں آیا، جناب زینب نے پوچھا بیٹا یزید نے کیوں بلایا تھا؟ کہتے ہیں اماں یزید نے ہمیں رہائی دے دی۔ حضرت علی امام اگر کسی قیدی کو رہائی ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، آئیے بیویاں کہتے ہم رہائی لے کے کیا کریں گے؟ حضرت علی امام جناب زینب کہتی ہے یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کروا دے، جب تک میں اپنے بھائی کی فرشادہ نہ بچھاؤں گی میں یہاں سے نہ جاؤں گی۔ حضرت علی امام ایک گھر خالی کروایا گیا، فرشادہ بچھی، جناب زینب نے سید سجاد کو بٹھایا، اے سید سجاد میں تمہیں دوبارہ بابا کا پیسہ دیتی ہوں۔ حضرت علی امام ایسے میں شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے، ایک ننھا سر آیا، میں تو باپ نے پڑھ کر لے لیا، حضرت پر کا سر آیا، میں لیلا نے پڑھ کر لے لیا، قاسم کا سر آیا، میں پروہ نے پڑھ کر لے لیا، ایسے میں دو سر آئے، ان کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے میں شام کی عورتیں کہتی ہیں، کہتی ماں خیموں میں چل کے مر گئی، ایسے میں جہاں فضا آگے بڑھی، نہیں ایسا نہیں دو، یہ میری شہزادی کے بچوں کی سر ہے، دونوں سروں کو گود میں لیا۔ حضرت علی امام اب بیویاں کو روانہ ہونا تھا، حضرت علی امام ایسے میں جناب زینب سید سجاد سے کہتی ہے اے سید سجاد تمہاری ماں رباب موجود نہیں ہے۔ جناب سید سجاد کہتے پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے۔ ایسے میں قافلہ روانہ ہوا، قافلے کو زندان پہ لے کے گئے، جناب زینب سید سجاد زندان میں گئے تو کیا دیکھا، جناب رباب جس طرح ایک ماں چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوتی ہے، قبر سکینہ سے لپٹ کر رو رہی ہے، سکینہ سکینہ رہائی مل گئی، سکینہ رہائی کا بڑا سکینہ رہائی مل گئی۔ سید سجاد کہتے نو اماں چلیے۔ حضرت علی امام جناب زینب شام کی عورتوں سے کہتی ہیں اے بیویوں اگر تم اپنے کام سے فارغ ہو جایا کرو تو ایک شمع لا کر میری بچی کی قبر پر جلا دینا، کیونکہ میری بچی اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی۔ آیا حضرت علی امام یہ قافلہ روانہ ہوا، ایسے میں بشیر کہتا ہے مولا ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، ایک کربلا کی طرف جاتا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے سید سجاد پہلے ہم کربلا جائیں گے۔ حضرت علی امام جب بیویاں کربلا پہنچی ہے کہتے میرے مولا کا پہلا ظاہر جناب جابر وہاں موجود تھے۔ حضرت علی امام ایک بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، ایسے میں جناب سید سجاد نے جب جناب جابر کو دیکھا، حضرت علی امام کسی بیٹے کا